ہم اسلام آباد سے ناران کے لیے کوچ کر چکے ہیں اور یہ راستے میں چاند بہت خوبصورت تھا، انتہائی گول، لیکن جتنی دیر میں کیمرہ نکالتی تھی وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ یہاں منسیرا میں ہم نے سٹے کیا ہے کیونکہ رات کوئی 11:30-12 کے درمیان نکلے تھے ہم، اور اب فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، تو سٹے بھی ایک کرنا تھا اور فجر کی نماز بھی پڑھنی تھی، اور نہ جانے کیوں انتہائی ٹھنڈ کے باوجود آئس کریم کھانے کا دل کیا یہاں پہ، اور ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ منسیرا کے اس مقام پہ ٹھنڈ میں ہم نے آئس کریم خوب انجوائے کی۔ اوکے وی آر ایٹ منسیرا، اور ناران کب تک آئے گا؟ ناران صبح آئے گا۔ لاہور میں جتنی گرمی پڑ رہی ہے، ظاہر ہے جولائی کا مہینہ ہے، تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں اتنی ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تو اتنا خوبصورت موسم ہے کہ ہلکی ہلکی پھوار مسلسل چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ آپ نئی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ پہاڑوں میں بسی انسانی تاریخ، وہاں راجاؤں مہاراجاؤں کے محلات، شہزادوں شہزادیوں کے خیالات، ان کے قصے اور دم بخود کر دینے والے مناظر آپ کو اپنے اندر اترتے محسوس ہوں گے، آپ انہیں اپنی روح میں پروئیں گے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ تو بر صغیر کا ہزاروں سال پرانا اثاثہ ہے جو زندگی کی حرارت بن کر جاری و ساری ہے۔ ہم انشاءاللہ ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یوں لگے گا کہ جیسے پہاڑوں کا رعب اور وادیوں کا حسن روح میں اترتا محسوس ہوگا۔ آپ بجائے خود کائنات کا ایک راز بننے لگیں گے۔ ہم لاہور سے 500 کلومیٹر دور ناران آ گئے ہیں، اور یہاں کی خوشبو ایسی ہے جو نسیم صبح کی آمیزش سے اشتہا بڑھا رہی ہو۔ سیر کی اشتہا، نظاروں کو دیکھنے کی اشتہا، اللہ کی قدرت اور کمالات کا یقین کرنے کی اشتہا۔ ہم ناران کے بازار سے گزر رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم ناشتہ کر لیں کیونکہ بھوک اس وقت اپنا آپ دکھا رہی تھی ہمیں۔ یہاں پر ایک مون ریسٹورنٹ ہے اور سیٹ اپ تو بہت خوبصورت ہے ان کا، اور دعویٰ بھی ہے کہ ناشتہ بہت اچھا ہوگا، اور میں آپ کو سیٹ اپ دکھاتی ہوں ان کا۔ تو یہاں ہم نے گرما گرم ناشتہ خوب انجوائے کیا، اور کچھ نے تو چنے حلوہ اور کچھ نے تو پائے بھی آرڈر کیے، لیکن میں نے صرف گرما گرم پراٹھا اور ساتھ کچھ آملیٹ۔ ان کے ہاں ڈرائی فروٹس، شولے اور گرم کپڑے بکتا دیکھ کر گرمی کا احساس اور بھی جاتا رہا، اور ان کی ٹوپی پہن کے دیکھنا ایسے تھا جیسے ایک حقیر سا احساس برتری دلاسا دے رہا ہو کہ ہم ایک پرفضا مقام پر ہیں، اور جو ہم آگے جائیں گے یہ احساس حقیر نہیں رہے گا، زندگی بھر کا فخر بن جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ مناظر قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ آپ نے دولت اکٹھی کرنی ہے یا یادیں؟ وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ آپ پرانے کپڑے اور جاگرز پہن لیں گے لیکن نئی دنیا ضرور دریافت کریں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایک ٹریولر کا، ایک مسافر کا، ایک ایسے مسافر کا جو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے ایک منظر کو دیکھنے کے لیے، ایک منظر کو اپنی روح میں اتارنے کے لیے، اور اللہ کی قدرت کو دیکھنے کا جنون ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ شہر کی زندگی میں تو ساری ہی آرٹیفیشل چیزیں آ گئی، حتیٰ کہ پھل اور سبزیاں تک آرٹیفیشل اور وہ کوئی پومولوجی کے طریقہ کار سے ہو کر بننے لگ گئی ہیں، لیکن یہاں آ کر چٹیل پہاڑوں میں حسین وادیوں سے سرشار ہونے کا جنون جس کے اندر ہونا، وہی یہ یادیں بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ ٹریفک آپ لوگوں کو راستے میں ضرور ملے گی، یہ بھیڑ بکریوں والی ٹریفک۔ ناران سے ہم بابو سر جا رہے ہیں، اور بابو سر جاتے ہوئے گلیشیئرز ملتے ہیں جا بجا، اور یہ گلیشیئرز پگھل کے سڑک پر آ رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔
اس کے اندر سے گاڑی کا گزرنا بہت پیارا لگتا ہے، اور کچھ گلیشیئرز تو بالکل جمے ہوئے بھی ہیں اور لوگ اس سے برف توڑ توڑ کر گھر لے جا رہے تھے۔ ہم تو یہاں کے ایک منظر کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے، جیسے ہر منظر اپنی طرف بلا رہا ہو۔ اگر آپ یہاں رکے تو کھو جائیں گے۔ یہ خوبصورت گلیشیئرز جو پگھل پگھل کے آ رہے ہیں، اور ایسے دور سے دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے وادی کے بیچوں بیچ بل کھاتی لکیر ہو کوئی۔ ہم ناران سے بابو سر ٹاپ جا رہے ہیں، لیکن بابو سر کی چڑھائی چڑھنے سے پہلے لولو سر جھیل ہے ایک۔ وہ جھیل ایسی ہے جیسے کوئی نو بہارن آنکھیں بچھائے بیٹھی ہو۔ چہرہ ہے جیسے جھیل میں ہنستا ہوا کبل، یا زندگی کے ساز پہ چھیڑی ہوئی غزل، جانے بہار تم کسی شاعر کا خواب ہو، چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ 11,190 فٹ کی بلندی پر ناران سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ۔ ہم نیچے اتر رہے ہیں تاکہ جھیل کو اور قریب سے دیکھ سکیں۔ اس کو دریائے کونہار کا ہیڈ واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ لولو سر تو دراصل ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے کاغان ویلی میں، اسی مناسبت سے اس کا نام لولو سر جھیل ہے۔ اس کے پانی کو ہی دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے وقت اس کے رخ پہ کہیں تھم سا گیا ہو۔ یہاں پر تو تا حد نگاہ سرمئی آسمان ہے، بہت خوبصورت۔ ہم بہت آگے تک بھی گئے اور بہت اچھا لگا۔ لولو سر سے ہوتے ہوئے ہم بابو سر ٹاپ کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اب کے تا حد نگاہ ٹریفک جیم نظر آ رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ گلیشیئر کوئی پگھل کر آ رہا ہے اور اس نے راستہ بہت خراب کر دیا ہے، تو وہ ایک ایک کر کے گاڑی گزار رہے ہیں، اس لیے رش ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ سے جاتی ہوئی گاڑیوں نے بہت کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ 2 گھنٹے پھنسے رہیں گے، اور کچھ نے تو اشارے بھی کیے کہ گزرتے ہوئے آپ چلے جائیں۔ ہم نے کہا ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں، ہم نے تو ابھی راجاؤں مہاراجاؤں کے دیس جانا ہے، ان کی تعمیرات دیکھنی ہے، ان کی جولری، ان کے برتن۔ جانے دو ہمیں بھئی، جانے دو۔ ابھی تو ہم نے ناگا پربت کی چوٹی دیکھنی ہے، جس کی چوٹی بھلے ہی بادلوں میں ڈھکی ہو لیکن دیکھنی تو ہے۔ اور اسکردو میں 14,000 فٹ کی بلندی پہ دوسائی پارک ہے، جہاں سے پورا اسکردو نظر آتا ہے۔ ابھی تو ہم نے وہاں بھی جانا ہے، اور اسکردو میں تو ایک صحرا ہے جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جاتی گاڑیوں کے اصرار کے باوجود ہم آگے بڑھتے رہے، اور یہاں پر تو اتنا خوبصورت منظر تھا اور نظارے تھے، اور یہاں پر ہم نے ڈبوں میں شہد بنتے ہوئے بھی دیکھا، خالص شہد چھوٹی مکھی کا، خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں۔ یہاں پر تو یہ بیچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تھال میں کچھ چنے بھی بیچ رہے تھے، وہ بہت ان کی خوبصورت تھال تھی، بہت ہم نے انجوائے کیا یہاں پر۔ یہ ان کی تھال، اور جس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں اور بنا کر دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ کوئی مٹھائی سی بھی تھی جو ابھی آگے آئے گی تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ کوئی پونے گھنٹے کے بعد گاڑیاں کچھ چلنے تو لگی ہیں، لیکن ابھی بھی ایک لمبی قطار ہے جو دور تک نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں کے منظر بہت خوبصورت ہے، دل کر رہا تھا کہ یہیں پر بیٹھ جائیں، لیکن ہم نے تو آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے وہ مٹھائی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی تھال میں لے کر پھر رہے تھے اور بیچ رہے تھے۔ تو بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم خطرناک گلیشیئر کراس کر کے بابو سر ٹاپ پہنچے۔
दुनिया के 8वें अजूबे सिल्क रूट को जब हम क्रॉस करेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। चिल्लास से गुजरेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के एक मकाम जगलोट पर हम कहाँ पड़ाव डालेंगे ये भी बताऊंगी। हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सफ़र में हमारे साथ रह सकें। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।